وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم جناب محمد ظفر یزدانی امبیڈکر نگر سے یاد فرمایا، شکریہ۔ آپ نے سوال ارشاد فرمایا، مسجد سے متصل مدرسے کی تعمیر نو کا کام جاری ہے، جس کا ضروری سامان بطور تحفظ مسجد میں رکھا ہوا ہے، اور مدرسے میں کام کرنے والے مستری مزدور کافر ہیں، تو کیا وہ ضروری سامان لینے کی غرض سے مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جواب: محترم، کفار و مشرکین مستری یا مزدوروں کا ضروری سامان لینے کی غرض سے مسجد میں داخل ہونا یہ شرعی حاجت نہیں، لہذا اجازت نہیں ہے۔ یہ کام تو کوئی مومن بھی کر سکتا ہے کہ ان کا سامان اٹھا کر کے انہیں دے دے۔ پھر یہ کہ مسجد یا مدرسے کے کام کے لیے کافر مستری یا مزدور کو منتخب کرنا، جبکہ مسلمان شخص بھی مستری مل سکتا ہے اور مزدور مل سکتا ہے، تو یہ تو اور عجیب بات ہوئی۔ اور اگر ان سے کوئی غلطی واقع ہو اس دوران، تو پھر اس کا وبال کمیٹی والوں پر ہے کہ انہوں نے ایسے شخص کو منتخب ہی کیوں کیا۔ آئیے اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ محترم، ملاحظہ فرمائیں، مسجد حرام میں کفار و مشرکین کا داخل ہونا کسی بھی نیت سے ہو سخت حرام ہے، خواہ حج کرنے ہی کی نیت کیوں نہ ہو، بلکہ اس کی حدود میں بھی داخلہ ممنوع ہے، اور باقی مساجد میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں، اور ان کو مساجد میں دعوت دے کر بطور عزت بلانا، استقبال کرنا، یا ان کو مساجد میں اپنے طریقے سے عبادت کی اجازت دینا سخت حرام ہے۔ اور دلیل میں یہ کہنا کہ کفار کے وفود بھی مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اپنے طریقے پر عبادت کرتے تھے، یہ محض جھوٹ ہے۔ ہاں، داخلے کا ذکر ہے، لیکن مصلحت کیا تھی؟ اس کا جواب امام اہل سنت امام احمد رضا خاں علیہ الرحمہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں دیا ہے، جس کا ذکر ہم ابھی آگے چل کر کریں گے۔ اور اگر کوئی کہے کہ مسجد حرام میں داخلے کی ممانعت ایک خاص وقت یا خاص مصلحت کے لیے تھی، اب نہ رہی، تو اس نے اللہ تعالیٰ پر صریح افترا کیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، مشرک بالکل ناپاک ہیں، تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا، بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ محترم، اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مشرک بالکل ناپاک ہیں، یعنی وہ باطن کے اعتبار سے نجاست سے آلودہ ہیں، کفر و شرک کی نجاست میں بھرے ہوئے ہیں۔ حکم دیا گیا کہ اس سال یعنی سن 9 ہجری کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ دنیا بھر کی مساجد میں مشرکوں کا داخلہ بھی ممنوع ہے، لیکن یہاں اصل حکم مسجد حرام شریف سے روکنے کا ہے کہ مسلمان ان کو روکیں۔ باقی جو مساجد ہیں ان کے تعلق سے بھی حکم یہ ہے کہ خصوصاً کفار کو عزت و احترام اور استقبال کے ساتھ مسجد میں لانا شدید حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا مسجد الحرام شریف سے کفار کا منع ایک خاص وقت کے واسطے تھا، اگر یہ مراد کہ اب نہ رہا تو اللہ عز و جل پر صریح افترا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ مشرک بالکل ناپاک ہیں، تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ یوں ہی یہ کہنا کہ کفار کے وفود مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اپنے طریقے پر عبادت کرتے تھے، محض جھوٹ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد کریمہ کے سوا کوئی نشست گاہ نہ تھی۔ جو حاضر ہوتا یہیں حاضر ہوتا، کسی کافر کی حاضری معاذ اللہ بطور استعلاء و استعلاء یعنی غلبے کے طور پر نہ تھی، بلکہ ذلیل و خوار ہو کر یا اسلام لانے کے لیے یا تبلیغ اسلام سننے کے واسطے تھی۔ فتاوی رضویہ میں ایسا ہی مذکور ہے۔
اور محترم دوسرا جز جو فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، یعنی اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہو کہ یہ کفار و مشرکین کو ہم روک دیں گے تو تجارت تنگ پڑ جائے گی، معاشی حالات کمزور ہو جائیں گے، ہم کیا کھائیں گے کیا پئیں گے، مسلمان غریب ہو جائیں گے، اگر ان سے منع کیا جائے تو پھر یہ ہمیں تجارت بند کر ڈالیں گے، جیسے کہ آج بھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کی دعوت میں نہ جائیں تو ایسا ہو جائے گا، انہیں نہ ملیں تو ہم پہ تنگی کریں گے، ہمارا بزنس بند ہو جائے گا۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سنو، اور اگر تمہیں ڈر ہے محتاجی کا تو ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے کہ مشرکین کو حج سے روک دینے سے تجارتوں کو نقصان پہنچے گا اور اہل مکہ کو تنگی پیش آئے گی، تو عن قریب اللہ عز و جل اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کر دیا، بارش خوب ہوئی اور پیداوار کثرت سے ہوئی۔ مقاتل نے کہا کہ یمن کے لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اہل مکہ پر اپنی کثیر دولتیں خرچ کی۔ اگر چاہے فرمانے میں تعلیم ہے کہ بندے کو چاہیے کہ طلب خیر اور دفع آفات کے لیے ہمیشہ اللہ عز و جل کی طرف متوجہ رہے اور تمام امور کو اسی کی مشیت سے متعلق جانے۔ اس آیت کے تحت تفسیر خازن میں ایسا ہی مذکور ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یعنی یہ نہ سمجھو کہ اگر حج میں کفار شریک نہ ہوئے تو تمہاری تجارتیں نہ چلیں گی، بلکہ اللہ عز و جل مسلمانوں کی جماعت میں اتنی برکت دے گا کہ مسلمان حاجیوں سے اہل مکہ کے تمام کاروبار چلیں گے۔ رب عز و جل نے اپنا یہ وعدہ پورا فرمایا جو آج تک دیکھا جا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی یہ بات؟ تو محترم کبھی بھی ہمیں دینی کام میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اس ڈر سے کہ ہماری تجارت نہ بند ہو جائے، ہماری تجارت میں نقصان نہ ہو جائے، ہمیں دنیاوی اعتبار سے معاشی حالات میں تنگ نہ کر دیا جائے۔ تو ان لحاظ سے ہمیں اپنے دینی معاملات دینی شعار کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، رب پر توکل کرتے ہوئے ہمیں حق پر ڈٹے رہنا چاہیے، تو یقیناً رب تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اہل مکہ کو؟ وہ الگ بات ہے کہ ان کی اپنی عیاشیوں کے سبب ان کا مال برباد ہو رہا ہے۔ تو محترم کفار و مشرکین سے جہاں تک ہو سکیں بچیں۔